अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दोस्तों, कायनात में कुछ ऐसी दुनियाएं हैं जिनको हर बंदा अपनी आम आंख से नहीं देख सकता। ऐसा ही एक खौफनाक वाकया हमारे दोस्त अली के साथ पेश आया। ये वाकया अली ने मुझे खुद सुनाया है। आइए आपके साथ ये वाकया शेयर करते हैं। दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है। आज की अली जब किसी को ये सुनाता है तो सुनने वाले के बदन में सख्त लहर सी दौड़ जाती है। अली एक खुशहाल अमीर घराने का लड़का था। अमीर माँ बाप का लाडला बेटा, 3 बहनों का इकलौता भाई, तालीम याफ्ता, मजहब और जरा सा नखरे वाला भी। कुदरती मनाजर से इसे इश्क था। वो कहता था, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे दुनिया देखने, घूमने फिरने और समझने और जमीन के खूबसूरत गोशों तक जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अली को सियाहत का जुनून की हद तक शौक था। खास तौर पर शुमाली इलाकों के सफर इसके दिल के करीब थे। सर्द हवाएं, पहाड़ों के दरमियान बल खाते रास्ते, बर्फ पोश चोटियों का नज़ारा, सब इसे किसी अजीब से सुकून से भर देते थे। इसी जुनून के तहत वो अपने चंद करीबी दोस्तों के साथ मरी की सैर को गया। ये सर्दियों के इब्तदाई दिन थे। दरख्तों पर ओस की बूंदें और फिजाओं में हल्की सी धुंध ने माहौल को खूबसूरत बना रखा था। अली का ये 3 दिन का मुख्तसर सफर था। अली ने मरी की गलियों में घूमते फिरते, चाय पीते, फोटो बनवाते और रातों को होटल के लॉन में जप्ती आग के गिर बैठ कर गाने सुनते ये 3 दिन गुजार दिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तीसरे दिन वापसी का वक्त आया। अली और इसके दोस्त दोपहर के वक्त मरी से निकले। दोस्तों, ये उन दिनों का वाकया है जब अभी मोटरवे नहीं बना था। गलबन सन 95 या 96 का वाकया है। उस टाइम जीटी रोड पर सफर किया जाता था। जीटी रोड पर सफर शुरू हुआ। गाड़ी अच्छी थी, न्यू टोयोटा करोला, नया मॉडल। मगर पहाड़ी सफर के बाद इंजन गर्म हो रहा था। जब वो पिंडी से थोड़ा आगे पहुंचे, इंजन के दर्जा हरारत का निशान खतरनाक हद तक ऊपर चला गया। अली ने गाड़ी रोकी, बोनेट खोला तो भाप निकल रही थी। पानी का कैन देखा तो वो खाली था। जल्दी में गाड़ी और कैन का पानी देखना भूल गए थे। अली ने अपने दोस्त सलमान की तरफ देखा। यार, पानी खत्म हो गया, अब क्या करें? सलमान ने कहा, पिछले मोड़ पर हमने कुछ दुकानें देखी थी, लगता है वहीं से पानी मिल जाएगा। अली ने इस बात में सर हिलाया। गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करके दोनों पैदल चल पड़े। शाम होने लगी थी, धुंध बढ़ती जा रही थी। चंद मील पीछे गए तो बाकी सड़क के किनारे 2-3 खोखे नुमा छोटी दुकानें नजर आईं। एक पर लालटेन जल रही थी, दूसरे पे कुछ बिस्किट्स और टॉफियों के जार रखे थे। एक बूढ़ा शख्स बैठा हुक्का पी रहा था। अली ने सलाम किया और पूछा, बाबा जी, पानी मिल सकता है? बूढ़ा बोला, बेटा, यहाँ पहाड़ी चश्मे का पानी कुछ दूर नीचे है, मगर मैं इतना चल नहीं सकता, थोड़ा सा बचा है, वो दे देता हूं। इसने एक पुराना लोहे का जग उठाया जिसकी बमुश्किल 1 लीटर जितना पानी था। अली ने शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने कहा, बेटा, शाम हो रही है, जल्दी निकल जाओ, ये रास्ता रात में खतरनाक हो जाता है। अली ने मुस्कुरा के कहा, बाबा जी, कुछ नहीं होता। बूढ़ा खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक लबे को खौफ सा झलका, मगर अली ने ध्यान नहीं दिया। वो पानी लेकर वापस आए, गाड़ी में डाला और सफर दोबारा शुरू हुआ। अब सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर धुंध की तह में चांद बमुश्किल झांक रहा था। गाड़ी खामोश सड़क पर दौड़ रही थी, मगर चंद मिनट बाद इंजन फिर गर्म होने लगा। ये क्या मुसीबत है? अली ने कैसे कहा। शायद पानी बहुत ही कम था। आगे देखो, सलमान ने हाथ से इशारा किया। वो देखो, वहां कुछ रोशनी है, लगता है शादी हो रही है। अली ने गौर किया, देखा तो वाकई चंद 100 मीटर आगे एक खुला मैदान था।
جس کے بیچ سفید اور سنہری رنگ کے شادی والے ٹینٹ لگے تھے۔ روشنیاں جل رہی تھیں، ڈھولک کی آوازیں آ رہی تھیں اور چند لوگ ادھر ادھر آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ منظر بہت حقیقی لگ رہا تھا۔ چلو وہاں سے پانی مانگتے ہیں، علی نے گاڑی ایک طرف روکی۔ وہ دونوں نیچے اترے۔ ہوا میں خوشبو تھی جیسے دیسی کھانوں کی مہک ہو۔ وہ ٹینٹ کے قریب پہنچے، ایک درمیانی عمر کا شخص مسکراتے ہوئے آگے آیا۔ جی بھائی صاحب آئیے، آج میرے بیٹے کی شادی ہے۔ علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا مبارک ہو۔ اصل میں ہماری گاڑی ادھر دور کھڑی ہے، ہماری گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے، تھوڑا سا پانی چاہیے تھا۔ پانی؟ ارے کیوں نہیں، آئیے آئیے، آپ اندر آئیے۔ علی نے انکار کیا، نہیں نہیں، ہم جلدی میں ہیں۔ آدمی بولا ایسا نہ کیجیے۔ اس نے خوش دلاکی سے کہا مہمان بن کر آئے ہیں، پہلے کھانا کھائیے، پھر پانی بھی بھروا دوں گا۔ علی اور سلمان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر علی نے ہنس کر کہا چلو یار کچھ کھا لیتے۔ وہ اندر گئے۔ دلہا دلہن کے لیے سجا ہوا حال تھا۔ گلاب کی پتیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ عورتیں رنگین کپڑے، رنگین دوپٹے اوڑھے بیٹھی ہوئی تھیں۔ مرد سفید کپڑوں میں ملبوس سخت خوش اور پرپکار نظر آ رہے تھے۔ کھانے کی میز پر دیسی کھانے، پلاؤ، قورمہ، میٹھا، سب کچھ موجود تھا۔ علی اور اس کے دوست کو عزت سے بٹھایا گیا۔ ان کے سامنے گرم روٹیاں اور سالن رکھا گیا۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ علی نے کہا یقین کرو سلیمان، یہ تو مری کے کسی اچھے ہوٹل سے بھی اچھا کھانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکا آیا، کہنے لگا بھائی جان آپ کے پانی کا کین بھروا دیا ہے، کھانا کھا لیں پھر میں رکھوا دوں گا۔ علی نے شکریہ ادا کیا۔ دوستوں نے کہا ہم خود ہی لے جائیں۔ وہ کھانا کھا کر اٹھے، سب سے مصافحہ کیا اور رخصت ہونے لگے۔ وہ ٹینٹ سے نکلے، گاڑی کی طرف بڑھے، دروازہ کھولا اور بیٹھ کر چھت بنا۔ ابھی گاڑی تھوڑی ہی دور چلی ہوگی، علی کے ذہن میں خیال آیا ارے وہ کین، وہ تو وہیں رہ گیا۔ سلمان نے کہا واپس چلو، لے آتے ہیں۔ گاڑی واپس گھمائی گئی، مگر جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں چند منٹ پہلے روشنیاں، موسیقی اور شادی کی رونق تھی، وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ ٹینٹ، نہ روشنی، نہ آواز، نہ لوگ، صرف ایک سنسان خالی میدان تھا۔ ہوا تھم گئی تھی، دھند مزید گہری ہو گئی تھی، چاروں طرف عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علی کے جسم میں سرد لہریں سے دوڑنے لگی۔ یہ وہی جگہ تھی نا؟ سلمان نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ہاں یہی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، علی نے کہا۔ سلمان بولا مگر آواز اس کے گلے میں اٹک سے گئی۔ علی نے گاڑی سے اتر کر ارد گرد دیکھا۔ زمین پر کہیں شادی کے نشانات نہیں تھے، نہ گلاب کی پتی، نہ کرسیاں، نہ برتن، سب کچھ صاف چٹیل میدان جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ چلو واپس چلتے ہیں، سلمان نے پوپدہ ہو کر کہا۔ اسی لمحے علی کی نظر ایک چیز پر پڑی۔ میدان کے بیچ میں ان کی گاڑی والا پانی کا کین رکھا تھا، بالکل نیا بھرا ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا، ہاتھ بڑھایا تو کین ٹھنڈا تھا، مگر عجیب سی نمی اس پر چپکی ہوئی تھی، جیسے ابھی ابھی کسی نے بھرا۔ سلمان نے گھبرا کر کہا علی چھوڑ دو، مت اٹھاؤ، مگر علی نے کہا یہ ہمارا ہے اور اسے اٹھا لیا۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھے اور بغیر کچھ بولے جلدی سے نکل پڑے۔ راستے میں دونوں خاموش تھے، میوزک بند، سڑک سنسان، دلوں میں ایک ہی سوال، یہ سب کیا تھا؟ جب وہ تھوڑا آگے ایک پمپ کے قریب رکے تو علی نے سلمان سے کہا یار کیا واقعی ہم نے کچھ شادی دیکھی ہے؟ ہم نے کسی شادی میں شرکت کی تھی نا؟ میں نے تو سب دیکھا، کھانا کھایا، لوگوں سے بات کی۔ علی کہنے لگا تو پھر وہ سب کہاں گیا؟ شاید وہ، سلمان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اگلے دن علی گھر پہنچا، جسم میں بوجھ سا تھا، رات کو بخار ہو گیا تھا، خواب میں بار بار وہی شادی کا منظر نظر آتا، سوتا تو خواب میں بار بار وہی شادی کا منظر نظر آتا، لوگ مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے، گلاب کی خوشبو پھیلی ہوتی، ایک آواز آتی تم ہمارے مہمان تھے،
تم نے ہمیں شکریہ بھی نہیں کہا۔ وہ چیخ کر جاگ جاتا۔ 2 دن بعد علی کی حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا وہم ہے یا خوف، مگر اس کا اثر دماغ پر ہے۔ ایک دن علی نے ماں سے کہا امی یہ تو اس طرح ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا۔ امی وہ لوگ حقیقت میں نہیں تھے، وہ سب کچھ اور تھا۔ ماں نے سنا تو فوراً قرآن کھولا اور سورۃ بقرہ کی آیات تلاوت کی اور علی پر دم کیا۔ گھر کے بزرگ ایک مولوی صاحب کو بلا کر لائے۔ انہوں نے دم کیا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مولوی صاحب بولے بیٹا تمہارا سامنا جنات سے ہوا تھا۔ پہاڑی علاقے جنگلوں کے قریب ان کی بستیوں میں عام بات ہے۔ وہ اپنی دنیا میں شادی کرتے ہیں۔ تم ان کی محفل میں چلے گئے تھے۔ علی کہاں کیا، مگر ہم نے تو ان کا کھانا بھی کھایا۔ مولوی صاحب نے کچھ آیات پڑھ کر زن کیا اور کہا اسی لیے تم بیمار ہوئے، وہ کھانا انسانوں کے لیے نہیں تھا، مگر وہ مسلمان نیک جنات تھے، اسی لیے انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اس دن کے بعد علی کی زندگی بدل گئی۔ وہ کبھی راتوں کو سفر نہیں کرتا، مری اور پہاڑی علاقوں میں بھی کم جاتا ہے، مگر ایک چیز وہ آج بھی اپنے کمرے میں رکھتا ہے، وہی پانی کا کین۔ اس پر اب بھی نمی محسوس ہوتی ہے، جیسے ابھی بھر کے رکھا وہ، جیسے وقت کے ساتھ وہ کبھی خشک نہیں ہوا۔ کبھی کبھار وہ خاموش بیٹھا اسے دیکھتا ہے، پھر آہستہ سے کہتا ہے شاید وہ ہمیں صرف مہمان سمجھتے تھے، دشمن نہیں۔ اور جب رات کے آخری پہر ہوا علی کے کمرے کی کھڑکی سے ٹکراتی ہے تو ایسے سسراہٹ ہوتی ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو ہمیں یاد رکھنے کا شکریہ۔